کیا تحریک لبیک پاکستان ان سینکڑوں زندگیوں کا احتساب دے گی جن پر جھوٹی 295C کاٹی گئی، یا ہمیشہ کی طرح اتنا سنگین نوعیت کے معاملے پر بھی صرف سیاست ہی کرے گی اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ ہی کھیلے گی؟ رات کو تحریک لبیک پاکستان نے نو کمیشن آن 295C کے عنوان سے ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چلوایا جس کا مقصد صرف بلاسفیمی بزنس گروپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ یہ وہی گروپ ہے جس پر اس وقت عدالت میں سنگین الزامات ہیں کہ اس بلاسفیمی بزنس گروپ نے نعوذ باللہ توہین مذہب کے قانون کو بلیک میلنگ، اپنی ذاتی دشمنی اور سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کیس میں جو فائنڈنگز سامنے آ رہی ہیں وہ کسی بھی دوسرے پاکستانی شہری یا کسی بھی دوسرے مسلمان کے لیے انتہائی پریشان کن ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بلاسفیمی بزنس گروپ کیا ہے، یہ کیسے آپریٹ کرتا ہے اور تحریک لبیک اسے کیوں بچانا چاہتی ہے، اور تحریک لبیک اور دوسری مذہبی جماعتیں کمیشن کے بڑھنے سے کیوں خوف زدہ ہیں۔ پاکستان میں 2012 سے بلاسفیمی بزنس گروپ ایکٹیو ہے۔ یہ گروپ ہر سال سینکڑوں لوگوں پر جھوٹے بلاسفیمی کیسز کرواتا ہے اور پھر ان سے بھتہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ وہ لوگ جن کو بھتہ دے دیتے تھے وہ کیسز سے خارج ہو جاتے تھے، اور وہ لوگ جن کے پاس بھتہ دینے کے لیے نہیں تھا یا پیسے نہیں تھے وہ ابھی جیلوں میں ہیں۔ اسی لیے تو اس کا نام بلاسفیمی بزنس گروپ رکھا گیا، اور یہ نام بلاسفیمی بزنس گروپ میرا دیا ہوا تھوڑی ہے۔ یہ نام تو پولیس کی اسپیشل برانچ نے 2024 میں تب دیا تھا جب پولیس کی اسپیشل برانچ نے اس ایشو پر انویسٹیگیشن کی تھی، اور اسی ٹائٹل سے بلاسفیمی بزنس گروپ کے ٹائٹل سے یہ رپورٹ گورنمنٹ کو بھیجی تھی تاکہ اس پر ایکشن لیا جائے۔ پولیس کی اسپیشل برانچ نے اس کا نام بلاسفیمی بزنس گروپ اس لیے رکھا کہ جب پولیس کو پتہ چلا کہ 2023 اور 2024 میں بلاسفیمی کے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو پولیس نے کہا کہ اس پر انویسٹیگیشن کی جائے اور پتہ لگایا جائے کہ یہ کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں۔ اور جب اس ایشو پر انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا ایک ایسا گروپ ہے جو خود بلاسفیمی کنٹینٹ جنریٹ کرتا ہے اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کر دیتا ہے۔ یہ لوگ بڑے چلاک تھے۔ جب یہ لوگ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یا سوشل میڈیا گروپس میں بلاسفیمی کنٹینٹ کو شیئر کرتے تھے اور پھر کوئی اعتراض کرتا تھا کہ آپ نے یہ بلاسفیمی کنٹینٹ کیوں شیئر کیا، تو یہ ڈینائی کر دیتے تھے کہ ہم نے ایسا کوئی بلاسفیمی کنٹینٹ شیئر نہیں کیا، اگر کیا ہے تو آپ ہمیں ایویڈنس دکھائیں۔ اور پھر کوئی اگر ان کو ایویڈنس کے طور پر اسکرین شاٹ لے کے بھیج دیتا تھا کہ یہ دیکھیں آپ نے کنٹینٹ شیئر کیا ہے، تو یہ وہی اسکرین شاٹ لے کے FIA کے پاس چلے جاتے تھے کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے، حالانکہ یہی گروپ بلاسفیمی کنٹینٹ کو جنریٹ کرتا تھا اور پھر مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ شیئر کر دیتا تھا۔ اب آپ اس کیس سے جڑی 2-3 ریئل ایگزامپلز دیکھیے کہ یہ لوگ کس طرح سے جھوٹے بلاسفیمی کیسز کرواتے تھے اور پھر ان لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے۔ ایک وکٹم نے، ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کا نام فراز ہے، اس نے پوئٹری کا گروپ جوائن کیا۔ جب اس گروپ میں بلاسفیمی کنٹینٹ شیئر کیا گیا تو اس نے گروپ ایڈمن ایمان کو اپروچ کیا کہ کائنڈلی یہ کنٹینٹ ہٹا دیں۔ ایمان جو کہ ملزمہ ہیں اس کیس میں اور عدالت میں پیش بھی ہو چکی ہیں، وہ ڈینائی کرتی ہیں کہ ایسا کوئی کنٹینٹ شیئر نہیں کیا گیا۔ اگر کیا گیا ہے تو آپ اسکرین شاٹ بھیجیں۔ جب وہ لڑکا اس بلاسفیمی کنٹینٹ کا اسکرین شاٹ لے کے بھیجتا ہے تو بلاسفیمی بزنس گروپ اور ایمان اس اسکرین شاٹ کو ایز ایویڈنس استعمال کرتے ہوئے پہلے اس لڑکے کو ٹارچر کرتے ہیں کہ آپ نے بلاسفیمی کی ہے، اور پھر اسی ایویڈنس کا استعمال کرتے ہوئے FIA کے پاس چلے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس میں ایک کیس تو ایسا بھی تھا کہ ایک بندے کی بچی اسے چھوڑ گئی اور اس نے اس پہ بلاسفیمی کا کیس کروا دیا، اور وہ بچی اب بھی جیل میں ہے اور 295C کا سامنا کر رہی ہے۔ بلاسفیمی بزنس گروپ کو پکڑنے اور اس کو ایکسپوز کرنے میں جہاں تک پولیس کی اسپیشل برانچ کافی حد تک داد کی مستحق ہے، وہیں پہ FIA کافی حد تک اس میں انوالو نظر آتی ہے۔ آپ یہ 2 FIRs دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ FIA اس میں کس حد تک انوالو ہے۔ دوران انکوائری مخبر نے اطلاع دی کہ محمد عمر اس وقت اورنج لائن اسٹیشن کے قریب آ رہا ہے، اگر ریڈ کی جائے تو ایویڈنس کے ساتھ گرفتار کیا جا سکتا ہے، جس پر FIA نے ریڈ کی اور محمد عمر کو گرفتار کر لیا۔ آپ FIR میں پڑھ سکتے ہیں کہ محمد انوار الحق بازار میں آنے والا ہے، اگر ریڈ کی جائے تو ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اس گروپ کو کیوں پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے؟
کیونکہ اس گروپ میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں اس میں تحریک لبیک کے کارکن بھی شامل ہیں۔ اسی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کمیشن بڑھنے کے خلاف ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اور دوسری مذہبی جماعتیں کمیشن بڑھنے سے اتنا خوف زدہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ کمیشن صرف بلاسفیمی بزنس گروپ کو انٹیروگیٹ نہیں کرے گا۔ اس معاملے پر کمیشن بڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ابھی بہت سے سوالوں کے جواب دینا باقی ہیں، جیسا کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ 2024 میں بہت زیادہ بلاسفیمی کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بلاسفیمی بزنس گروپ تحریک لبیک پاکستان اور دوسری مذہبی جماعتوں کے فرنٹ مین کے طور پہ کام کر رہا ہو۔ میری تحریک لبیک پاکستان کے ورکرز سے یہ گزارش ہوگی کہ جب بھی کوئی بلاسفیمی کا کیس آئے تو آپ اس پہ انویسٹیگیشن کریں اور پتہ لگائیں کہ یہ واقعہ کہاں پہ ہوا، کب ہوا اور اس کو سر انجام کس نے دیا، نہ کہ ایک مشتعل ہجوم کی طرح لوگوں کو سڑکوں پہ جلانا شروع کر دیں۔